الشيطان اللعين الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الدنيا سوق ربح فيها قوم وخسر آخرون عزیزان گرامی، آج کل بہت ساری شاعری شاعر کرتے ہیں، اس میں کوشش یہ کرتے ہیں کہ نماز اور روزہ اور عبادت کو ڈیگریڈ کیا جائے کسی بھی طریقے سے. تو ایسے میں بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں. ابھی ہمارے ذات بھائی نے بڑا کلام اور ارشاد میرے ساتھ مولانا کی گھر کی مجلس میں میرے ساتھ کلام پڑھا کرتے ہیں. ایسے خوبصورت کلام کہے جائیں جس سے عقیدے اور ایمان میں اضافہ ہو، تاکہ پتہ چلے کہ شیعہ قوم کنہیں مانتی ہے. ورنہ اب تو یہ کہ جو آیا میں نے یہ مولانا کے عقیدے کی بات کو انشاءاللہ کروں گا اور بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. دو قطعے سن لیجیے اس حوالے سے. جیسے جو ہماری مجالس کے عناوین کی بات شامل نہیں ہوتی، لیکن چونکہ میں نان کمرشل آدمی ہوں، اس لیے سارے کام کو دیتا ہوں. چلو آپ میری دعوت آپ سے اچھی بہتر ہو گئی تھی آپ نہیں، یہاں سے قریب تھوڑا پیچھے ہو جائے. دیکھیے دو قطعے ہیں تازے تازے میں نے لکھے ہیں کہ نشان سجدہ تو دیکھا جبین پر میری. کیا بات ہے. نشان سجدہ جو دیکھا جبین پر میری، فرشتے قبر میں بولے حسین والا ہے. کیا اچھی بات ہے. فرشتے قبر میں بولے حسین والا حسین والا ہے. اور گزاری عمر، مولانا نے وصیت کی تھی کہ میں نے کالا کرتا جو ساری زندگی عزاداری میں پہنا وہ قبر میں رکھا جائے. کیا بات ہے. لہٰذا اس حوالے سے کہ گزاری عمر عزائے حسین میں سارم. کیا بات ہے. گزاری عمر عزائے حسین میں سارم، میرے مزار میں اس واسطے اجالا. بہت عمدہ، بہت عمدہ. واہ واہ واہ. یہ چار مصرے دوسرے کہ نشان سجدہ جو یہ بات صاحب عقل و نظر سمجھتا ہے. یہ بات صاحب عقل و نظر سمجھتا ہے. صاحب عقل و نظر سمجھتا ہے کہ نشان سجدہ تو خاک شفا سے بنتا ہے. نشان سجدہ تو خاک شفا سے بنتا صاحب ہے. عقل و نظر سمجھتا ہے کہ نشان سجدہ تو خاک شفا سے بنتا ہے. اچھا یہ روایت جو ہے وہ عام طور پر لوگوں کو معلوم نہیں ہے، لیکن میں اسے آپ کی خدمت میں بچوں کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو سجدہ خاک شفا پہ کیا جاتا ہے اس کے لیے معصوم کی روایت یہ ہے کہ سجدہ گزار کے سر سجدہ اٹھانے سے پہلے اس کا سجدہ عرض تک محمد پرواز بڑی اونچی ہے. اسپیکر والا اگر کوئی لاؤڈ اسپیکر والے کو
نشان سجدہ تو خاک شفا سے بنتا ہے، اور تجھے خبر ہی نہیں ہے کہ شاہ کا ماتم، تجھے خبر ہی نہیں ہے تجھے خبر ہی نہیں ہے کہ کہ شاہ کا ماتم حسینیوں کو عبادت کی راہ دکھاتا ہے، بہت عمدہ، بہت عمدہ، حسینیوں کو عبادت کی راہ دکھاتا عزیزان گرامی، چونکہ آج کی شب منسوب ہے میرے امام محمد تقی جواد علیہ السلام، میرا دل چاہا کہ اسی امام کا ایک وہ فرمان پڑھوں بسم اللہ، جو عام طور پر پڑھا نہیں جاتا۔ ہمارے یہ مجالس جو ہوتی ہیں شہادت کے حوالے سے معصومین کے، اس میں اتفاق یہ ہے کہ سب کا ذکر ہوتا ہے، اس معصوم کا ذکر نہیں ہوتا جس کی رسالت ثواب ہے، جس کے شہادت کی مجلس ہوتی ہے۔ اس لیے میرا تعلق چونکہ غریبی باز سے اس سے عبداللہ کعبہ مولانا صفت حسن اللہ مقاموں کا ہمارے ساتھ جو تعلق ہے وہ اتنا ہی ہے جتنی میری عمر ہے، میری عمر 60 برس کی ہے۔ ہمارے والد صاحب کے دوستوں میں سے رہے، اور مجھے فخر ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ بزرگ عطا کیے جو اب نہیں رہے، کہ جنہوں نے نہ یہ کہ صرف تعلیم دی بلکہ تربیت بھی دی، اور اپنے عقیدے پر مستحکم بھی رہے، اور اپنے بچوں تک اس عقیدے کو منتقل بھی کیا۔ یہ خرافات کا دور ہے، لوگوں کو نہیں معلوم عقائد کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، جو بات ذہن میں آ جائے اسے کہتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں۔ آج کل عقیدہ بن جاتا عمومی طور کے اوپر لوگ جو عقیدہ بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں یہ سمجھتا میں ہوں۔ یہ سمجھ اس کے لیے ایک جملہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں، اسے بڑی ذمہ داری کے ساتھ محفوظ بھی کیجیے اور اسے آگے بھی بڑھائیے۔ یہ جملہ ہے نا، میں یہ سمجھتا ہوں، یہ بات اتنی بڑی ہے کہ نہ رسول اسلام کہہ سکتے ہیں، نہ ائمہ اہل بیت کہہ سکتے ہیں، بہت عمدہ اور بات، نہ کہیے۔ ہمارے پروفیسر ساجد صاحب بیٹھے مجالس پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے آتے ہیں اور روایت، اور آپ حضرات بھی پڑھے لکھے لوگ ہیں، کتابیں دیکھتے ہیں۔ میرا چیلنج ہے 10 لاکھ روپیہ انعام دوں گا اس آدمی کو جو کسی معصوم کے فرمان سے یہ بات مجھے دکھا دے کہ معصوم نے کہا ہو کہ میں یہ سمجھتا ہوں۔ واہ واہ، بجا فرما رہے ہیں، بجا فرما رہے ہیں، بجا فرما، نہیں ملے گا کہیں پر، صحیح بات، اس لیے کہ بارہ نے تو یہ کہا کہ اللہ کے رسول نے یہ کہا، اور رسول نے یہ کہا کہ اللہ نے یہ کہا۔ یہ عقیدے کی بات کر رہا ہوں آپ سے۔ تو جہاں یہ لفظ آ جائے کہ میں یہ سمجھتا ہوں، وہاں سے دین رخصت ہو جاتا ہے۔ بے شک، صحیح فرما رہے ہیں، اور بڑا اچھا جملہ کہا کرتے تھے مرزا محمد اظہر اللہ مقامہ، کہا کرتے تھے کہ پڑھی تو ڈھنگ سے مفادی، پڑھی تو ڈھنگ سے تو وہ تروام بھی نہیں، اور دعویٰ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں۔ دعویٰ یہ ہے، اس لیے آج ایک عالم کے اور عالم باعمل کے عالم بعمل، واہ، ایصال ثواب کی بلند درجات کی مجلس میں میں نے چاہا کہ میں ایسی چیز ہدیہ کروں جو عام طور پر ایصال ثواب کی مجالس میں پڑھی نہیں جاتی۔ زیادہ تر وہ 2-3 آیتیں ہیں، 2-3 فرمان ہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، اور چل میرا بھائی 2-4 باتیں کر کرتی تھی اور مجلس میں یہ عزاداری قوم کو بیدار کرنے کے لیے اور زندہ رکھنے کے
ادا کرنے کے لیے نہیں. یہ سویم اور یہ چہلم اور یہ برسی اور یہ مجالس ہیں، یہ اپنے عقیدے کے اظہار کے لیے نہیں، اپنے عقیدے کو دنیا تک پہنچانے کے لیے. اس لیے قوم کو بیدار کرنا ضروری ہے، قوم کا بیدار ہونا ضروری ہے. یہ کرم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، عنایت ہے آل محمد علیہ السلام کی کہ انہوں نے ہمیں اپنے مرنے کے لیے بھی وہ ذکر عطا کیا کہ جو عبادت قرار پایا. یہ سویم، یہ چہلم، یہ برسی، اس پر بہت سی گفتگو ہوتی ہے. میں اس وقت یہ گفتگو نہیں کروں. میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، مجھے امید ہے کہ اگر آپ حضرات نے توجہ کے ساتھ سماعت فرما لی تو میں بالکل وقت کے دائرے میں رہتے ہوئے اس پر گفتگو کروں گا. امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں الدنیا سوق ربح فیہا قوم وخسر آخرون. یہ دنیا ایک بازار ہے اور اس میں دو قسم کے لوگ رہتے ہیں. ایک وہ جو نفع کا سودا کر کے جاتے ہیں اور ایک وہ جو نقصان کا سودا کر کے جاتے ہیں. یا دوسرے لفظوں میں اس کو دوسرے لفظوں میں پیش کر دوں، ہو سکتا ہے کہ اور آسان ہو جائے. دو قسم کے لوگ رہتے ہیں، ایک نفع بخش زندگی گزار کے جاتے ہیں، ایک خسارے کی زندگی گزار کے جاتے ہیں. یہی ہے صحیح. یہ امام کا فرمان ہے. بے شک بے شک. اچھا، مولا نے فرمایا اب دنیا سوق، عربی میں سوق کہتے ہیں بازار کو، اور بازار آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ بازار میں کیا ملتا ہے. بازار سے انسان ضروریات زندگی کی چیزیں خریدتا بھی ہے، بیچتا بھی ہے. جو بازار میں بیٹھے ہیں وہ بھی انسان ہے، جو بیچ رہے ہیں. جو خریدنے جاتے ہیں یہ بھی انسان ہے. تو خریدار بھی انسان، بیچنے والا بھی انسان. یہ جو خریداری آپ کرتے ہیں اس میں دو طرح کی خریداری ہوتی ہے. ایک وہ خریداری ہے کہ جنس کے بدلے جنس خریدی جاتی ہے، جسے ہارس ٹریڈنگ کہا جاتا ہے. ایک جنس دی جاتی ہے، دوسری جنس لی جاتی ہے. اور دوسرے پیسے دے کے خریدا جاتا ہے. یہ پیسے تو آپ جس ملک میں ہوں گے، جس ملک میں ہوں گے، جب آپ بازار جائیں گے تو اس ملک کی کرنسی چاہیے آپ. بازار میں خریداری کی درہم، دینار، ڈالر، پاؤنڈ وغیرہ وغیرہ. تو جب آپ کے پاس وہ کرنسی ہوگی تو آپ وہ چیز خریدیں گے، اور جو چیز آپ کو چاہیے ہوگی وہ خریدیں گے. اب یہاں بیچنے والے بھی بہت سارے بے ایمان ہوتے ہیں اور خریدار بھی بہت سارے بے ایمان ہوتے ہیں. اگر انسان کو معلوم نہ ہو تو جعلی رقم دے کے چیز خرید لی جاتی ہے. توجہ رکھیے گا میرے ساتھ، میں تھوڑا سا مقدمہ قائم کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو آگے لے چلوں. اور کبھی کبھی بیچنے والا بے ایمان ہوتا ہے، وہ ایسی چیز دے دیتا ہے آپ کو جو جعلی ہوتی ہے. تو یہ لکھا جاتا ہے نقالوں سے ہوشیار. اشتہارات چھپتے ہیں نقالوں سے ہوشیار. دواؤں پہ لکھا ہوتا ہے، ہر چیز پر لکھا جاتا ہے. اب ایک راڈو گھڑی وہ ہے جو جرمن سے پتہ نہیں کہاں سے بن کے آتی ہے، اور ایک راڈو گھڑی ہمارے لالو کھیت میں بنتی ہے. شکل و صورت تو ایک جیسی ہوتی ہے، لیکن یہ 500 روپے کی ملتی ہے اور وہ 50 لاکھ روپے کی ملتی ہے. اس لیے
میں جو بات عرض کرنے جا رہا ہوں کہ مولا نے جو کہا الدنیا سوقن، دنیا بازار ہے، تو کیا مولا نے لالو کھیت کے بازار کے لیے کہا یا کوئی صدر کے بازار کے لیے کہا یا لندن امریکہ کے کسی بازار کے لیے کہا؟ نہیں، مولا نے کہا یہ پوری دنیا ایک بازار ہے، یہاں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک نفع بخش سودا کرنے والے اور ایک نقصان کا سودا کرنے والے۔ تو ہم پوچھے مولا یہ تو بتائیے کہ یہ ہمیں جو بازار ہے اس میں بکتا کیا ہے اور اس میں خریدا کیسے جائے گا، وہ کرنسی کون سی ہوگی، وہ مال کون سا ہوگا جو خریدا اور بیچا جائے گا۔ اب اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو میں آپ کو لے چلتا ہوں بازار۔ بسم اللہ، تیار ہیں آپ؟ آمادہ ہے نا میرے ساتھ؟ آئیے قرآن مجید کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ سے پوچھتے ہیں اے اللہ تیرے نمائندے نے ہمیں آج بتایا کہ دنیا ایک بازار ہے، اس میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک خسارے کا سودا کرتے ہیں، ایک نفع کا سودا کرتے ہیں۔ یہ بازار کیا ہے، یہاں بکتا کیا ہے، یہاں فروخت کیا ہوتا ہے؟ تو پروردگار عالم کی آواز آئی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ خرید چکا ہے اور خرید رہا ہے مومنین کے مال و جان کو جنت کے بدلے میں۔ اللہ کی آواز آئی ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ یہ جنت کے بدلے میں مومنین کا مال بھی خریدا جا رہا ہے اور مومنین کی معلوم ہوا جو مومن نہیں ہے اس کا مال بھی جعلی ہے، جان بھی جعلی ہے، جس کی خریداری وہ نہیں کرتا۔ مومن کے مال و جان کی خریداری اللہ کرتا ہے، بدلے میں جنت دیتا ہے۔ اچھا یہ خرید و فروخت کہاں ہوتی ہے؟ دنیا میں یا مرنے کے بعد؟ بولیے تھوڑا سا میرے سامنے۔ مرنے کے بعد نہیں جناب، دنیا میں یا بیچے گا تو وہاں ملے گا مرنے کے بعد۔ مومن کا مال و جان خریدا جا چکا، جنت کے بدلے میں جنت ملے گی مرنے کے بعد۔ بیچنا ہے دنیا میں تو جب سودا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے خریدار اور ایک ہوتا ہے بیچنے والا، تو جنت بیچ رہا ہے اللہ، تو اے اللہ تو ہمیں دیکھ سکتا ہے، ہم تو تجھے نہیں دیکھ سکتے، سودا کیسے ہوگا؟ سودا کیسے ہوگا؟ اس سودے کو کیسے کنفرمیشن ہوگی؟ تو اللہ نے کہا کہ اس کے لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں، میں نے کچھ ایسے نمائندے بنائے ہیں اور میرے اور تمہارے درمیان واسطہ ہے۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ اسی لیے پیغمبر نے جمعے کا خطبہ چھوڑ کر دونوں زانوں پر شہزادوں کو بٹھا کر کہا دیکھ لو دنیا والو، پہچان لو یہ ہے جنت کے سردار۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔ تصویر دکھا دی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ، واہ واہ۔ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، جنت کی اہلیت رکھنے والے جوانوں کے سردار حسن اور حسین۔ وَأَبُوهُمَا خَيْرٌ مِّنْهُمَا۔ کیا بات ہے، واہ 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 واہ۔
ان دونوں کے والد ان سے بھی بہتر ہیں. اے بھائی، اے بھیا، آپ انتظامیہ نہیں ہیں، اس کی آواز سے بات کرو تو غلط بیٹھ گئی. نہیں ہے، یہ والا پھول کھولو، اوپر والا بند کر دو، یہ پھول کھولو. سوال بھیج دیں بابا. توجہ رکھیے گا بابا، مجھے پوری طاقت لگانا پڑی، میری آواز بیٹھ گئی. مجبوری ہے کہ میں آپ کے سامنے اس بیان کو مکمل کروں. توجہ رکھیے گا بہت. اب خریدار ہے اللہ، بیچ رہے ہیں ہم. کیا بیچ رہے ہیں؟ اپنا مال اور اپنی جان. تو یہ بات تو طے ہے. آپ میں سے بہت سارے حضرات ملازمت پیشہ ہیں، بہت سارے حضرات کاروباری ہیں، لیکن کاروباری اصول سب جانتے ہیں. یہ رومال جب تک دکان پہ تھا، مالک کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کی حفاظت کرے. اور جب میں نے خرید لیا، اب دکاندار کی ذمہ داری نہیں ہے، اب میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں. عزیزان گرامی، اللہ نے مومنین کے مال و جان کو خریدا. مومن کی جان بھی بکی، مومن کا مال بھی بکا. اب مومن ہوگا تو وہ یہ کبھی نہیں کہے گا کہ نماز کیوں پڑھوں، روزہ کیوں رکھوں، اس لیے کہ یہ تیرا مال ہی نہیں ہے. اور اس کو سمجھنا ہے تو پھر امیر المومنین سے سمجھ لیجئے کہ جو ساری رات جاگ کر عبادت کرتا ہو اور ہزار ہزار رکعت پڑھتا ہو، اگر اسے حکم آ جائے کہ سو جاؤ، تو رات بھر عبادت کرنے والوں کو بستر پہ نیند نہیں آتی. لیکن یہ نہیں کہا کیونکہ جانتا تھا کہ جو بک چکا ہے. اور اسی لیے جب صبح کو کسی نے پوچھا یا علی نیند کیسی آئی، میرے مولا نے کہا ایسی آئی جیسی ماں کی گود میں بھی نہیں آئی. ایسی آئی کہ ماں کی گود میں بھی کبھی نہیں آئی. کہا کیسے آ گئی؟ اتنی ساری تلواریں تھیں. کہا اس لیے آ گئی کہ میری اپنی جان تھی ہی نہیں، اسے بیچ چکا تھا. وہ جانے، یہ جان جانے. کیا بات ہے. جان لگا کے ماشاءاللہ. واہ واہ واہ. عزیزان گرامی، میں نے تجزیہ یہ کیا کہ جو بک گیا مال وہ اللہ کا ہے، جو خریدا گیا وہ جنت ہے. اس لیے ہمیں بستر باندھ کے جنت ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا جملہ دیا ہے، اچھا جملہ. سبحان اللہ. ڈھونڈتا تو وہ ہے جس کی گم ہو جائے. یہاں تو موجود ہے. اور جب ہے خرید لی، بس اب ایک چیز کی ذمہ داری ہے کہ جو مال خرید لیا وہ جنت، جو اللہ کو بیچا وہ ہے جان اور مال. بس یہ بات طے ہے کہ جو چیز بیچ دی جائے اس کے تعاقب میں نہیں جاتے آپ. کیا اچھی آپ بات نے ہے. گھر بنا کے بیچا، واہ واہ واہ. اب آپ جا کے نہیں کہیں کہ جناب دروازہ رات کو اتنے بجے بند کیجیے گا اور یہ اتنے بجے کھولیے گا اور یہ لائٹ کھولیے گا اور یہ نہیں کھولیے گا. وہ کہے گا تمہارا دماغ خراب ہے، تم نے جب پیسے لے لیے تم جاؤ، ہمارا کام ہے بند کر دیں. اس لیے کہ چیز ہم نے لے لی، پیسے دے دیے. تو عزیزان گرامی، بس یہی بات آپ کی سمجھ میں اپنے بچوں کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ مال و جان بک گیا، جنت خرید لی گئی. اب جو چیز بیچ دی ہے وہ ہے مال. اب اگر اللہ کہے کہ
سال میں کھانے پینے کے بعد جو بچ جائے اس کو تو خمس دو. دونوں ہاتھ دیتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. پھر بکا کیا ہے؟ اگر یہ بکا ہوا ہوتا تو جیب میں ہاتھ نہیں آتا. صحیح بات ہے. زکات دو کام پہ واجب بھی نہیں ہوتی. روزہ رکھو گرمی بہت ہے. نماز پڑھو آنکھ ہی نہیں کھلتی. بیچا ہوا مال آپ کو اختیار کس نے دیا اس کے اوپر کہ آپ اپنا اختیار چلائیں؟ یہ تو اس کا اختیار چلے گا جس نے خریدا ہے. یا یہ کہیے کہ بیچا نہیں. اگر بیچ دیا تو اب یہ نہ پوچھیں کہ کیوں. حکم آ جائے بسم اللہ. حکم آ جائے بسم اللہ. قدم آگے بڑھنا چاہیے. اس لیے بکا ہوا مال ہو تو اس پر اپنا اختیار نہیں چلتا. اسی لیے اللہ نے دو چیزیں خرید لی. یہ جو حکم لگائے ہیں نا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، حرام نہ کھاؤ، سود نہ کھاؤ، رشوت نہ کھاؤ، یہ غلط کام نہ کرو، یہ نہ کرو، شراب نہ پیو، فلاں نہ کرو، فلاں نہ کرو. یہ جو احکامات لگائے ہیں اس لیے کہ اگر یہ آپ کی ہوتی تو احکامات نہ لگتے. کیونکہ اس نے خرید لیا ہے اور اس کے خریدے ہوئے مال پر اس کا اختیار ہے. ایسے ہے تو استطاعت کے بعد حج پہ جائیے. صحت ہے تو نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، یہ سارے کام کیجیے. اب جو چیز اس نے آپ کو دی ہے وہ ہے جنت. تو لوگ پوچھتے ہیں جنت میں ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ تو قرآن مجید میں اللہ نے پہلے سے اعلان کر دیا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. جو چاہے کھاؤ، جیسے چاہے کھاؤ، جیسے چاہے رہو. وہاں میں نے تمہارے اوپر اختیارات چلائے تھے. کیا تمہارا اختیار ہے یا میں تم سے جنت میں داخلے کے بعد اب پروردگار کچھ نہیں کہے گا. کتنی خواہش ہے تمہاری، صرف آرزو کر کے دیکھو. جو پھل چاہیے وہ درخت کی ٹہنی تمہارے سامنے جھکے گی، تمہیں لینے نہیں جانا پڑے گا. بہت عمدہ نا، اچھا نقشہ ہے. جو تمہیں پینا ہے، شہد کی نہر بھی ہے، دودھ کی نہر بھی ہے، پانی کی نہر بھی ہے، شرابن طہورا بھی ہے. ہزاروں کی تعداد میں خادم بھی ہیں. اللہ نے کہا یہاں چونکہ میں نے تمہیں بیچ دی ہے، واہ 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 سبحان اللہ. واہ واہ. اس لیے بکی ہوئی چیز پر اب میرا اختیار نہیں، تمہارا اختیار ہے. جتنا چاہے کھاؤ، جیسے چاہے کھاؤ، جب چاہے کھاؤ. اس کو بنانا بھی ایسا، اس کو بنایا بھی ایسا نہ اتنی گرمی کے پنکھے کی ضرورت پڑ جائے، نہ اتنی سردی کے لحاظ کی ضرورت، نہ وہاں بیماری رکھی، نہ وہاں بڑھاپا رکھا، نہ وہاں تنگ دستی رکھی. کوئی وہاں کسی کا محتاج نہیں ہوگا. اب اندازہ کریں آپ، یہ دنیا جو بازار ہے اس میں مال بیچ کے دیکھیں، اس میں وہی سکہ چلے گا جس پر وہاں کی مہر ہو. بے شک. واہ واہ واہ. ہم لوگ کہتے ہیں 1 5 14، اس کے علاوہ ہے ہی نہیں. ہم کہتے ہیں جیسے پاکستان کے نوٹ پر قائد اعظم کے فوٹو کے علاوہ کوئی فوٹو نہیں چل سکتا، اسی لیے جنت کے نوٹ کے اوپر بھی 1 5 12 14 کے علاوہ کوئی نوٹ نہیں چل سکتا. اور اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن مجید میں اعلان کیا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ. جب سارے نمازیں روزے عبادت بتا کر جانے لگیں گے تو پروردگار کی آواز آئے گی روکو ان کو، ان سے بھی سوال کیا جائے گا. روکو بھی نہیں جانے. اور میں وہ روایتیں پڑھتا نہیں ہوں جس میں مجھے حوالہ دینا پڑے کہ یہ شیعوں کی ہے، یہ سنیوں کی ہے. قرآن کی آیت. واہ واہ مسعود. میں بین المذاہب متفق علیہ روایات پڑھنے کا قائل ہوں. یہ جو روایت میں نے آپ کے سامنے پڑھی اسے فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں بھی لکھا ہے، فرائض السنتین میں ملا حمینی نے بھی لکھا ہے. اس کے علاوہ بھی دیگر بہت سارے سوائق محرقہ میں علامہ ابن
اس کا سوال کیا جائے. لہذا بس اس بات کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھیں کہ دنیا بازار ہے, مال و جان بکا ہوا ہے. اگر وہ کہے کہ پردہ کرے عورت, اعتراض نہیں ہونا چاہیے. داڑھی رکھے مرد, اعتراض نہیں ہونا چاہیے. اس لیے کہ تمہارا مال ہو تو تمہارا اختیار چلے گا, لیکن اگر بیچ چکے ہو تو پھر اعتراض نہ کرنا. یہ داڑھی اللہ کے لیے نہیں ہے, یہ مومن کے لیے ہے. کہ پردہ مومنہ کی عظمت بتانے کے لیے ہے, اس لیے کہ اللہ نے جتنی قیمتی چیزیں رکھی ہیں دنیا کے اندر وہ سب انعام میں ہیں. کیا بات ہے. سونا چاندی روڈ پہ پڑا ہوا ملتا ہے آپ کو کہیں؟ کتنی تلاش کرنی پڑتی ہے, کتنے حجابوں میں رکھا ہے اللہ نے. تو جو چیز حجاب سے ملتی ہے وہ قیمتی ہوتی ہے, جو بے حجاب ہو وہ بے قیمت ہوتی ہے. اللہ نے عورت کو ماں بنایا, بہن بنایا, بیٹی بنایا, بیوی بنایا, اتنے اہم عہدے عطا فرمائے. تبھی تو کہا ہے پردے میں رکھو تاکہ بھائی کی غیرت کا اندازہ ہو سکے, باپ کی غیرت کا اندازہ ہو سکے, بھائی کی غیرت کا اندازہ ہو سکے, شوہر کی غیرت کا اندازہ ہو سکے. کھلی محفل میں لیے چلے جا رہے ہیں. کیا کریں, ماڈرن دور, مکس گیدرنگ, پتہ ہی نہیں ہے کس کی بیوی کس کے پاس بیٹھی ہے, کس کی بہن کس کے پاس. جانے گرامی, یہ مال بکا ہوا ہے, آپ کا نہیں. اسے ایسے رکھے جیسے وہ رکھنا چاہتا ہے. بھائی اگر دنیا میں ایڈوانس رہنے کے لیے بے پردگی ضرورت ہوتی تو شہزادی کونین پردہ نہ کرتی. جس کا حجاب چادر تطہیر بنتی ہو, کیا بات ہے, واہ واہ واہ, کبھی تو صلوات نازل ہوتی ہے. یہ جو بازار میں بیچ دیا یہ مال اللہ کا ہے, جو خرید لی وہ جنت ہے. اور اللہ اور ہمارے درمیان جو اس خریدار اس سودے کے, یہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے, چھوٹا لفظ ہے, میں نہیں کرتا, لیکن خریدار اور بیچنے والے کے درمیان جو سودا کراتا ہے, اس درمیان میں واسطہ کہا جائے, یہ جو واسطہ ہے اسے 14 واسطے رکھے اس نے. اگر جنت لینی ہے تو واسطہ ایسا بنانا جو خود جنت جا سکتا ہو, تو خود ان سے لکھوا کے جائے, وہ تمہیں جنت نہیں مل سکتا. اللہ میرے بابا اور دین ہم نے مانا ہے جنت کی خاطر. نہ یہ پارٹی ہے, نہ یہ انجمن ہے, نہ یہ کوئی تنظیم ہے. جنت جانا ہے تو چھوڑو شیعوں کو بھی, چھوڑو سنیوں کو بھی. یا سنی شیعہ کا مسئلہ نہ اٹھاؤ, اللہ سے قرآن مجید میں یہ پوچھ لو, یا اللہ تیرا کلمہ پڑھا, تیرا دین مانا, ہمیں جنت جانا ہے, ملے گی کیسے؟ اگر وہ کہے کہ نماز روزہ کرنے سے ملتی ہے تو جا کے نماز روزے سے لے لو. خود نماز کہتی ہے کہ میں تو ان کے وسیلے کے بغیر میں کیا بات ہے, کیا بات ہے. آپ پھر کے دکھائیں نماز کو, نماز تو اللہ کی ہے نا, آپ بغیر درود کو پڑھ کے دکھائیں. پڑھیے, کوئی سنی, کوئی شیعہ, کوئی دیوبندی, کوئی بریلوی, کوئی اہل حدیث, ویزا چاہیے. کوئی ایک کہتے کہ بھئی بغیر صلوات کی نماز ہو جائے گی, اور جب سب کے نزدیک ان کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو یہ نماز جب خود آل محمد کے بغیر نہیں ہوتی تو یہ نماز تمہیں جنت کیسے دلوا دے گی؟
اس لیے نماز ہم اس لیے نہیں پڑھتے کہ نماز سے جنت جائے، اور نہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ نمازی جنت جائے گا، بے شک ضمانت کے ساتھ کرتے ہیں۔ جنت جانے کے لیے نماز پڑھنا ضروری نہیں، جنت جانے کے لیے آل محمد کی ولایت کو ماننا ضروری ہے، اور آل محمد کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے۔ ثبوت ہے، واہ واہ واہ، اگر میں کہوں کہ میں علی والا ہوں، پریکٹیکل چاہیے۔ مولا کائنات سے پوچھے مولا آپ کی ولایت کو میں کیسے ثابت کر سکتا ہوں؟ وہ بھی میں کس طرح عمل سے ثابت۔ میرے مولا کا جواب سنیے، دیکھیے یہ شاعر، یہ خطیب، یہ ذاکر، یہ ملا پیسے کی خاطر دنیا کچھ بھی کر سکتی ہے، جب امام حسین کے قتل کے فتوے دے سکتی ہے تو کیا کچھ نہیں کر سکتے لوگ؟ اگر آل محمد سے پوچھنا ہے کہ مولا آپ کی ولایت کیسے ثابت ہوتی ہے، پھر علی سے ہی پوچھو۔ بے شک اس کے لیے میں دوسرا جملہ پڑھ کے کہتا ہوں کہ ملا سے نہ پوچھو، مولا سے پوچھو۔ واہ 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 مفت پہ جنت بھیجتے پھر رہے ہیں، بڑے شوق سے لوگ پڑھتے ہیں قبر میں فرشتے آئیں گے، میں حال کر دوں گا، فرشتے کو دیکھ کے بولنے کی بھی ضرورت نہیں رہتی، ایسی حالت خراب ہوگی دیکھ کے کہ رہنا والا۔ ہاں جو بول سکتا ہے وہ سلمان جیسا ہے، پھر تو دعویٰ کر سکتا ہے۔ مولا کائنات کے دو فرمان سن لیجیے آخر میں اور مصائب کے چند ہوئے۔ مولا فرماتے ہیں وَبِالصَّالِحَاتِ يُسْتَدَلُّ عَلَى الْإِيمَانِ وَبِالْإِيمَانِ يُسْتَدَلُّ عَلَى الصَّالِحَاتِ، یہ صدیق اکبر کا فتویٰ ہے، نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ اگر میری بات پر یقین نہ ہو تو نہج البلاغہ کا تیسرا حصہ کلمات کے ساتھ کھول کر دیکھ لیجیے گا۔ صدیق اکبر، فاروق اعظم، امیر المومنین علی بن ابی طالب کا فرمان، میرے مولا فرماتے ہیں کہ جسے اپنی نیکیوں کو عمل صالح بنانا ہو وہ ہماری ولایت کا اعلان کرے، اور جسے ہماری ولایت ثابت کرنا ہو وہ سجدہ کر کے ثابت کرے گا۔ کیا اچھی بات ہے، واہ واہ واہ۔ بالصالحات يستدل على الایمان، ایمان ثابت کرنا ہے صالحات کے ذریعے سے، اور صالحات عمل صالح بنتا ہی نہیں ہے جب تک کہ آل محمد کی ولایت نہ آ جائے۔ لیکن یہ ولایت نہ لاہور والی نہ لندن والی، یہ ولایت مدینہ والی ہونی چاہیے۔ ولایت صرف غدیر سے ملتی ہے، نہ لاہور سے نہ لندن سے۔ ولایت جس کی ضرورت قیامت کے دن پڑے گی وہ غدیر سے ملتی ہے۔ بس میرے دوستو یہ جملہ آپ نے سن لیا، اسے محفوظ کیجئے گا کہ اگر اپنا ایمان ثابت کرنا ہو تو نماز و روزہ اور عبادت گزاری سے ثابت کریں، کہ بال بڑھا لیے، گھنٹے پہن لیے، موڑیاں پہن لی، گلے میں اور 50 سونا بھی ڈال لیے، ساری کی ولایت ثابت نہیں ہوتی۔ حضرت مسلمان ایک ہی انگوٹھی پہنتے تھے، حضرت میں ایک پہنتے، اور 2-3 بھی پہن لیں، اس سے ولایت ثابت نہیں ہوتی۔ ولایت ثابت ہوتی ہے نماز اور سجدے سے، رمضان المبارک میں روزہ رکھنے سے، حج کے موقع پر حج کرنے سے۔ اور آخری بات سن لیجیے مولا کی، تاکہ میرے مولانا کی روح خوش ہو جائے۔
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی اپنے کو مٹا کر اپنے عقیدے کو بچایا ہے. ہاں بے شک بے شک. انہوں نے کبھی اپنی ذات کو نمایاں نہیں کیا. ایسے لوگ دنیا میں بہت کم پیدا ہوتے ہیں. امیر المومنین فاروق اعظم و صدیق اکبر علیہ السلام کا فرمان سن لیجیے اور میں مسائل کے چند جملے پڑھ دوں. عزیزو مولا فرماتے ہیں الصلاۃ قرۃ اعیننا، نماز ہم آل محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اچھا تقریباً میں سمجھتا ہوں سارے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں. قرۃ العین کسے کہتے ہیں؟ آپ کے اسلام میں یہ لفظ کہاں بولا جاتا ہے؟ ہمارے قرۃ العین کون ہے؟ بیٹا، بیٹی. علی علیہ السلام فرماتے ہیں نماز ہم آل محمد کی قرۃ العین ہے. تو جہاں علی علیہ السلام جتنی محبت حسن اور حسین علیہ السلام سے کرتے ہیں اتنی ہی محبت نماز سے کرتے ہیں. اور نماز کی مخالفت کرنے والا علی کا چاہنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسے ثابت کرے گا کہ میں علی والا ہوں. کیسے ثابت کرے گا کہ میں علی والا ہوں؟ عزیزان گرامی کائنات کے مظلوم ترین شخصیت کا نام علی ہے. ہمارے بہت بڑے عالم علامہ حسین بچہ اللہ مقاموں ایک جملہ ان کا مجھے یاد آ گیا. وہ کہا کرتے تھے کہ دنیا سمجھتی ہے کہ حسین علیہ السلام بہت بڑے مظلوم ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حسین سے زیادہ مظلوم حسین کا بابا. کہتے میرے پاس دلیل ہے اس کی، اور وہ دلیل یہ ہے کہ حسین کے حرم کی چادریں چھلی، خیموں کو آگ لگی، امام کی شہادت کے بعد علی اپنی آنکھوں سے دیکھ کے ٹی وی پر چلتا ہوا دروازہ آج بیٹوں نے خوبصورت مجلس اہتمام کیا، باپ کی سارے ثواب کی. ہم پرسوں جنازے میں شریک نہیں ہو سکتے، اس سے مجھے مجلس پڑھنا نہیں، ورنہ میں جنازہ خود پڑھاتا ہوں. جتنی وہ محبت کرتے تھے، میں تو بابر علم کا اشرف بات کرتا تھا، مولانا محمد صاحب اور یہ دونوں یہاں سے رکشہ کر کے بابر علم آتے تھے میرے سے واپسی میں نیا چھوڑ دے جا رہا پہنچا کے جا رہا. یہ محبت کی باتیں تھیں، یہ شفقت کی باتیں تھیں. ہمارا حوصلہ بڑھتا تھا. اب تو کوئی بزرگ نہیں رہا، سارے بزرگ ہو گئے. لیکن میں ایک بات کہوں گا بیٹوں سے، باپ کا سایہ ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں. باپ ایک سایہ دار شجر ہوتا ہے، وہ پھل نہ بھی دے تو سایہ دیتا ہے، اس کی دعائیں کام آتی ہیں. لیکن ہمارے والد دنیا سے گئے، اتنے عزیز ان کے جنازے کو گاتا دینے کے لیے آئے، اور اتنے عزیز جو انہیں سینے سے لگا کے کوسا دے کے آئے. صبر کرو، صبر کرو، کاش کی یہ کربلا میں ہوتے. مولا سجاد
جب خیمے چل رہے تھے تو بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں آتی تھی، تب آخری خیمہ رہ گیا، تو شبر ملعون تازیانہ لے کر آیا، دیکھا دو بیویاں ایک کونے میں بیٹھی ہیں، ایک جناب سکینہ ایک جناب رباب، کہنے لگا جناب رباب سے بھی کچھڑی مجھے دو، آئیے لے کر کیا کرے گا، اس میں میرے عصمت کا کرتا ہے۔ بتی کے قریب گیا اور دونوں ہاتھ کانوں میں ڈال کر کان چھین کیے، جیسے ہی دونوں تارے کان چل گئے، شہزادی نے رو کے کہا ظالم مانگ لیتا میں ویسے ہی کہہ لیتا۔ جناب سیدہ زینب سکینہ سلام اللہ علیہ بھائی سے پوچھتے ہیں بھیا کہ یتیموں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے جیسا ہمارا سلوک؟ خدا نہ کرے ہوئے بہن بھائی کے جنازے پر جائے، ہاں کبھی اگر قسمت سے جانا پڑے تو ایسے لے جائے جیسے علی کی بیٹی بھمی کے لاشوں کے اوپر آئی۔ ازادار و تاریخوں میں لکھا 11ویں محرم تھی، صبح کا وقت تھا، سورج طلوع ہو رہا تھا، ایک مرتبہ امام سجاد نے بیویوں کو گنا، دیکھا کہ پھوپھی موجود نہیں ہے، ازادار اور ٹوٹے ہوئے میوے کی لکڑی اٹھائی، پھوپھی کو تلاش کرتے ہوئے میدان کی طرف چلے، ازادار اور دریا کی طرف رخ کیا لیکن پھوپھی نظر نہ آئی، پھر آگے بڑھے تو ایک نشیب سے بیوی کا سر نظر آیا، قریب گئے تو دیکھا پھوپھی مسیح پڑ رہی ہے۔ ازادار اور جناب زینب کبریٰ کا مسیح تھا، واہ جدہ واہ جدہ صلی اللہ علیہ ملک السماء، اے نانا آپ پر آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہیں، آدھا حسین مرمم بالدماء، نانا یہ آپ کا نواسا حسین ہے جو خاک و خون کی چادر اوڑھے ہوئے پڑا ہے۔ اس کے بعد میری شہزادی نے جو مسیح پڑھا، ازادارو خدا نہ کرے کوئی بہن بھائی کے لاشوں پر ایسے آئے، رو کے کہتی ہے نانا مقتوعۃ الاعضاء، نانا ایک انگوٹھی کی خاطر میرا بھائی کا ہاتھ مقتوعۃ الاعضاء، نانا میرے بھائی کا ہاتھ کاٹ کر لے گئے، مسلوب الحمامۃ والرضا، نانا میرے بھائی کا اقامہ بھی لے گئے، میرے بھائی کی چادر بھی لے گئے، بناتو کا سبایا یا رسول اللہ، آپ کی بیٹیوں کو قیدی بنایا جائے۔ امام سجاد قریب پہنچے، ایک مرتبہ اٹھا کر جناب زینب کبریٰ کا بازو تھاما، آواز دے کے کہا بھوپی اماں آپ اس وقت یہاں کیسے آئی؟ کہا سجاد میں بچپن کا ایک وعدہ پورا کرنے آئی ہوں۔ اور کون سا وعدہ؟ کہا میں چھوٹی سی تھی، نماز شب پڑھ کر فارغ ہوئی، سجدہ سر میں سر رکھا، مجھے نیند آ گئی، ایسے میں میرا چھوٹا بھائی مسجد سے آیا، مجھے دھوپ میں سویا ہوا دیکھا، مجھے سایہ کرتے کھڑا ہو گیا، سجاد مجھے نہیں معلوم میرا بھائی کتنی دیر کھڑا، حسین مجھے نہیں معلوم کتنی دیر دھوپ میں کھڑا رہا، لیکن جب میری آنکھ کھلی میں نے وعدہ کیا تھا حسین